السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان و تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما کثیرا کثیرا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے آسمانی کتابیں۔ سوال: آسمانی کتاب سے کیا مطلب ہے؟ جواب: خدا کی کتاب جو اس نے اپنے بندوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اتاری تاکہ بندے اللہ اور اس کے رسولوں کو جانیں اور ان کی مرضی و حکم کے مطابق کام کریں۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کل کتنی کتابیں اتاری؟ جواب: بہت سے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاری جن کی تعداد اللہ جانے اور اللہ کا رسول۔ البتہ ان میں سے 4 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی، اور قرآن کریم سب سے افضل کتاب ہے۔ سب سے افضل رسول محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرمائی گئی۔ سوال: کیا قرآن کریم کے سوا باقی کتابیں آج کل صحیح موجود ہیں؟ جواب: جی نہیں، آج روئے زمین پر قرآن کریم کے سوا صحیح توریت، صحیح انجیل اور صحیح زبور کہیں نہیں پائی جاتی۔ عیسائی، یہودی اور اگلی امت کے شریروں نے اپنی خواہش کے مطابق انہیں گھٹا بڑھا دیا تو وہ جیسی اتری تھی ویسی ان کے ہاتھوں میں باقی نہ رہیں۔ سوال: موجودہ توریت اور انجیل کو کس طرح مانا جائے؟ جواب: جب کوئی بات ان کتابوں کی ہمارے سامنے پیش ہو تو اگر وہ قرآن کریم کے مطابق ہے ہم اس کی تصدیق کریں گے اور مان لیں گے، اور اگر ہماری کتاب کے خلاف ہے تو ہم یقین جانیں کہ یہ ان شریروں کی تحریف ہے کہ انہوں نے کچھ کا کچھ کر دیا۔ سوال: اور اگر موافق مخالف ہونا کچھ معلوم نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب: ایسی صورت میں ہمیں حکم ہے کہ ہم نہ اس کی تصدیق کریں اور نہ انکار، بلکہ یوں کہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور رسولوں پر ہمارا ایمان ہے۔ سوال: کیا قرآن کریم میں کمی پیشی ہو سکتی ہے؟ جواب: نہیں، چونکہ یہ دین ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، لہٰذا قرآن شریف کی حفاظت اللہ عز و جل نے اپنے ذمہ رکھی ہے، اس لیے اس میں کسی حرف یا نقطے کی بھی کمی پیشی نہیں ہو سکتی، نہ کوئی اپنی خواہش سے اس میں گھٹا بڑھا سکتا ہے، اگرچہ تمام دنیا اس کے بدلنے پر جمع ہو جائے۔ سوال: جس کا یہ عقیدہ ہو کہ قرآن کریم میں کمی پیشی جائز ہے وہ کون ہے؟ جواب: جو یہ کہے کہ قرآن شریف کا ایک حرف بھی کسی نے کم کر دیا یا بڑھا دیا یا بدل دیا وہ قطعاً کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ سوال: صحیفے کسے کہتے ہیں؟ جواب: مخلوق کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی چھوٹی چھوٹی کتابیں یا ورق جو قرآن شریف سے پہلے اتارے گئے انہیں صحیفے کہتے ہیں۔ ان صحیفوں میں اچھی اچھی مفید نصیحتیں اور کارآمد باتیں ہوتی تھیں۔ سوال: کل کتنے صحیفے اور کس کس پر اتارے گئے؟ جواب: صحیح تعداد تو اللہ اور رسول ہی کو معلوم ہے، ہمیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر اتارے گئے، کچھ آپ کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام پر، کچھ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر، اور کچھ حضرت ادریس علیہ السلام پر، اور کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی اتارے گئے۔ سوال: کیا قرآن شریف جیسی کوئی اور کتاب پائی جا سکتی ہے؟ جواب: ہرگز نہیں، قرآن شریف بے مثل کتاب ہے جو بے مثال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس امی لقب آمین نے اس کتاب کو عرب جیسی قوم کے سامنے پیش کیا، اسے اپنی نبوت کی دلیل ٹھہرایا اور صاف اعلان کر دیا کہ اگر سارا نہیں تو قرآن جیسی 10 صورتیں ہی بنا لاؤ، بلکہ یہ بھی فرما دیا کہ 10 نہیں تو ایک ایسی صورت پیش کرو، لیکن دنیا جانتی ہے ان کی عقلیں چکرا گئیں اور وہ اگر ایسا کر سکتے تو اس ذلت کو کیوں گوارا کرتے کہ انہیں اور ان کے معبودوں کو دوزخ کا ایندھن بنایا جا رہا تھا۔ تو جب اہل عرب اس جیسی اور کوئی صورت بلکہ آیت بھی نہ لا سکے تو دوسرا کون اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ سوال: کیا ہندوؤں کے پاس کوئی خدا کی کتاب ہے؟ جواب: نہیں، اور دید جسے وہ آسمانی کتاب کہتے ہیں پرانے زمانے کے شاعروں کی نظموں کا مجموعہ ہے، کلام الہی ہرگز نہیں۔ آپ سب کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں لازمی بتائیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔